الحمد لله الهادي عباده إلى الطريق الأقوم الناهي لنا عن التنازع في كتابه المحكم المتفضل علينا بنعمة الإسلام ودقائق الحكم والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم الأكرم سيدنا محمد القائل إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم وعلى آله وصحبه الذين يهتدون لكل فصيح وأعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد تاج رسول الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات قریب عصر کے وقت میں بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارا اس عرس کی تقریب میں اجتماع مبارک فرمائے. آمین. مولا ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آئیے بلا تمہید و تاخیر ہم اور آپ سب مل کر اپنے پیارے آقا و مولا راحت قلب و سینہ سیاح لامکان کشور خوباں خاتم پیغمبراں سرور ہر دو جہاں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ التحیہ والثناء ارواحنا فدا کی بارگاہ عالی جاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بشر. حضرات آج مراب ایک عالم دین حضرت مولانا عبدالحمید مرحوم مغفور علیہ الرحمہ کے سالانہ فاتحہ میں ان کی بلندی درجات و ایصال ثواب کے لیے حاضر آئے ہیں. بے شک بے شک. آپ نے ابھی مجھ سے پیشتر عزیز القدر رفیق گرامی جناب مفتی محمود منظری صاحب کا بیان اعلیٰ حضرت کے اشعار تخیلات و تصورات کی روشنی میں سن رہے تھے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا کے علم میں پروردگار عالم مزید ترقی پختگی اور مسلک رضا کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. یہاں موجود علماء کرام میں بہت سے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں
جو الحمدللہ جد گرامی وقار بلبل ہند مظہر مفتی اعظم ہند حضرت مفتی اعظم نانپارہ علیہ الرحمت والرضوان کے قائم کردہ ادارہ جامعہ عالیہ مصطفیہ مدرسہ عزیز العلوم میں تعلیم یافتہ ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو ان پرانے علماء جو عزیز العلوم کے فارغین ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ خود صاحب عرس کہ جن کے برسی کی فاتحہ کے لیے، جن کے بلندی درجات اور ایصال ثواب کی فاتحہ کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر آئیں، الحمدللہ وہ بھی جامعہ عزیز العلوم کے فارغین کی اولین صفوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم نہیں جانتے، ہمارا سابقہ کوئی تعارف نہیں حضرت سے، پہلی بار ان کا نام سنا اور پہلی بار نگھاسن کے علاقے میں آنا ہوا۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں جس طرح بارش کے قطرے گھروں میں برس رہے ہیں، اسی طریقے سے آج گھر گھر میں فتنے کا ماحول ہے، جہاں عوام تو عوام اچھے اچھے عالموں کے قدم بہک جاتے ہیں۔ کتنے عالم ایسے ہوتے ہیں جو ابتدا میں چمکنے کے لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پرچم کو بلند کرتے ہیں، اور امام اہل سنت کے پرچم کو لے کر کے چلتے ہیں۔ جب کچھ عزت، کچھ شہرت، کچھ قدر علاقے میں ہو جاتی ہے تو مسلک رضا کے باغی بن جاتے ہیں۔ ہم ان کے بہت سے فضائل، ان کے ذاتی کمالات سے واقف تو نہیں، مگر ہم ایک چیز بخوبی جانتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ 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 مولانا عبدالحمید صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کسی اور مسلک پر نہیں، مسلک امام احمد رضا پر رخصت ہوئے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس سے بڑا اعجاز ایک جانے والے کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ خاتمہ بالخیر ہو، یہ سب سے بڑا اعجاز ہے۔ کیا کہنے ہیں، یاد رکھو، عالموں سے حسد رکھنے والوں، علماء سے جلنے والوں، علماء سے بغاوت رکھنے والوں، علماء سے کینہ رکھنے والوں، یاد رکھو آپ ایک عام انسان ہیں، اور آپ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے علماء کرام میں جو برحق علماء ہیں، آپ ان کے مقام کو پہنچ جائیں تو آپ یاد رکھیں آپ کی زندگی کا آخری لمحہ عبادتوں میں گزر جائے گا، مگر اس میں ایک ادنا عالم، کوئی عالم ادنا نہیں، مگر ان میں جو افضل ہیں، ان افضلوں میں جو ادنا ہیں، اس ایک ادنا عالم کے قدموں کے رتبے کے برابر بھی تم زندگی میں نہیں پہنچ سکتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرس حمید ملت، فیضان مفتی نانپارہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ آپ جانتے ہیں کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا قول پڑھا ہے، اور شنیدہ کیب ود مانندے دیدہ تم سن رہے ہو۔ ہم نے دیکھا، کتابوں میں دیکھا، کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بعد یہ چیز میں نے پڑھی، تو میرے علم میں جو اذعان، جو ایقان ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ شنیدہ کیب ود مانندے دیدہ جی جی جو علماء جانتے ہیں۔ حضرات میں عرض کرتا چلوں، اللہ کے پیغمبر نے ان علماء کا رتبہ اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب جنتی اور جہنمی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور فیصلے درجات کے کر دیے جائیں گے، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میرے اسلام کی خدمت کرنے والا اور اسلام کا جاننے والا ایک عالم دین کانا معی فی درجت یوم القیامہ، کہ میرے ساتھ میرے درجے میں قیامت کے دن ہوگا، یعنی اللہ رب العزت جو جنت کا مقام، جنت میں طبقہ اس عالم دین کو عطا فرمائے گا، وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل جو طبقہ ہوگا، اللہ وہ ایک عالم کو عطا فرمائے گا۔
اللہ اسے علم کو عطا فرمائے گا. اور یاد رکھو، سن لو، پوری رات جاگ جاگ کر کے عبادت کرو، سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، قیام پہ قیام، قرات پہ قرات کرتے رہو، قرآن کی ورق گردانی کرتے رہو. مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، یاد رکھو پیارے آقا علیہ السلام کے ان نائبین علماء کی اب 2 رکعت تمہاری 1000 رکعتوں پہ بھاری پڑیں گی. کیا کہنے ہیں؟ 2 رکعت تمہاری 1 رکعتوں پہ بھاری پڑیں گی. تو ہم حضرت مولانا عبدالحمید کے ذاتی فضائل و کمالات سے واقف نہیں، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ ایک عالم دین تھے، بے شک بے شک، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خادم تھے، بے شک، مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان تھے. اور انہوں نے رخصت ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک ایسا ادارہ، ایک مدرسے کی شکل میں، ایک مکتب کی شکل میں ایک ادارہ قائم فرما دیا. اور یاد رکھیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ مریں گے، آپ کے بیٹے قریب ہے کہ کوئی برا عمل کریں، آپ کی تربیت اچھی نہ ہو تو آپ کے بیٹے آپ کے لیے کوئی نیک عمل کر کے آپ 1.5 سال میں کہیں ایک بار یاد کریں گے. اور یاد رکھیے حدیث پاک میں میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، اور مرنے والا ڈوبنے والے فریادی کی طرح بن جاتا ہے. اب سارے عمل اس کے ختم ہو گئے، کوئی عمل اس کا فائدہ نہیں دے گا مگر من علم ينتفع به، کہ ایک ایسا علم وہ چھوڑ کر کے جائے کہ جس سے قیامت تک کے لوگ نفع حاصل کریں. تو اس علم کی بنیاد پر اس مرنے والے کو نفع پہنچتا رہے گا. ہم نے کہا حدیث مبارکہ کی روشنی میں جناب مولانا عبدالحمید مرحوم مغفور کی حیات کو، زندگی کو دیکھو تو یقیناً مولانا تو چلے گئے، مولانا کا وصال ہو گیا، مولانا اپنی منزل حقیقی پہ مل گئے، مگر مولانا نے ایک علمی شجر ایسا قائم کر دیا کہ قیامت تک کے آنے والے طلبہ، آنے والے قوم کے نونہال بچے یہاں قال اللہ قال رسول پڑھتے رہیں گے، یہاں اللہ اور رسول کا نام لیتے رہیں گے. یاد رکھیے جب تک کہ یہ نسلیں مولانا نہیں، جب تک یہ نسلیں اللہ اور رسول کا نام لیتی رہیں گی اور یہ نسلیں علم دین کے پیغام کو آگے بڑھاتی رہیں گی، مولانا کے درجات میں بلندیاں ہوتی رہیں گی قیامت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مفتی نانپارہ. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد. اتنی خوبی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. آمین. یہ صاحبزادے کو حضرت مولانا توقیر صاحب قبلہ کو اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت کی بے لوث، سچی، خالص دینی حمیت اور دینی جذبے کی بنیاد پر اللہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین اللہم آمین یا رب. حضرات آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں علاقے میں بارش کا موسم بہت دیر میں آیا جی، اور ابھی بڑے جلسے میں نے کیے. جب پہنچے تو میں نے پوچھا مولانا، میں نے پوچھا کس لیے جلسہ ہے؟ تو کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کے لیے دعائیں ہو جائیں جلسے میں اور اس جلسے کی برکت سے بارش ہو جائے. ہم نے کہا کہ سائنسداں کیا کہتے ہیں، بارش کی تاخیر کا سبب کیا ہے؟ تو بڑی عوامی گفتگو، چونکہ علمی گفتگو عوام بیٹھی ہوئی ہے اور اس میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کچھ پیغام لے کر کے جائے، اس وجہ سے تھوڑا سا عوامی گفتگو کرنے کی اجازت. بے شک بے شک. حضرات سائنسدانوں نے کہا اور سائنسدانوں نے نظریہ دیا، یہ کلائمیٹ چینج، موسم کی تبدیلی جو ہو رہی ہے، اور کبھی ٹھنڈک دیر سے آ رہی ہے اور ٹھنڈک کبھی آتی ہے تو بہت زیادہ آ جاتی ہے، دیر سے جا رہی ہے. گرمی آ گئی تو گرمی شباب پہ اپنی افان پہ ہے اور پارا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے، اور بارش کا موسم دیر سے آ رہا ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں. سائنسداں کہتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ سائنسداں نے ایک سبب یہ بتایا کہ اس کا سبب کلائمیٹ چینج ہے. یعنی آسان بھاشا میں اگر آپ سمجھیں تو آسان بھاشا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے الیکٹرانک سامان کا یوز، الیکٹرانک سامان کا استعمال زیادہ کر دیا. آپ نے اپنے گھروں میں فریج، کولر، پنکھے، واشنگ مشین اور دیگر الیکٹرانک سامان کا اضافہ کر دیا، اور ان سے روز آنا جب یہ چلتی ہیں گرم گیسیں نکلتی ہیں، گرم گیسیں خارج ہوتی ہیں جنہیں کاربن ڈائی آکسائڈ یا نائٹروجن کہا جاتا ہے. حضرات اب
اب یہ سائنس والے کہتے ہیں بڑی بڑی فیکٹریاں قائم ہو گئیں اور ان فیکٹریوں سے دھواں بہت زیادہ ماترا میں نکلتا ہے، جو دھواں جا کر کے آسمان پہ جمتا ہے اور گرمی کا سبب بنتا ہے، بادلوں کو جمنے نہیں دیتا ہے، اور گلیشیئر پگھل رہے ہیں جس کی بنیاد پر یہ بارش کا موسم دیر سے آتا ہے اور کہیں آتا ہے تو پوری پوری تباہی اور بربادی یعنی باڑھ کی صورت میں آتا ہے۔ ہم نے کہا اے سائنسدانوں اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج سے بچا جائے؟ تو سائنسدانوں نے کہا اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ گرین دنیا کو گرین بنائیں، کنٹری کو گرین بنائیں، اپنے شہر کو اپنی سٹی کو گرین بنائیں، اپنے قریے کو اپنے ٹاؤن اپنے ولیج کو گرین بنائیں، یعنی پیڑوں کا کاٹنا آپ بند کر دیں، آپ پیڑ کو زیادہ سے زیادہ لگائیں اور پیڑ لگائیں گے تو ان سے زیادہ آکسیجن نکلے گا، جب آکسیجن نکلے گا تو آکسیجن نکلنے کی بنیاد پر دنیا میں کلائمیٹ چینج کا جو ماحول ہے یہ تبدیل ہوگا۔ ہم نے کہا سائنسداں تیری نظر ظاہر پہ ہے، اے سائنسداں تیری نظر ظاہر پہ ہے، اے سائنسداں تیری نظر ظاہر پہ ہے، ہو سکتا ہے ظاہری اسباب اللہ نے یہی رکھے ہوں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر سن اے سائنسداں آج 1400 سال کے بعد تو کلائمیٹ چینج بارش کے دیر سے ہونے کے اسباب کو گناتا ہے، وہ پیڑ کا کاٹنا گناتا ہے، پیڑ کا ختم ہونا گناتا ہے، جنگلوں کا کاٹنا گناتا ہے۔ ہم نے کہا پیغمبر اسلام سے آپ پوچھتے ہیں اے پیغمبر اسلام آپ بتائیے، اے پیغمبر اسلام آپ بتائیے، اے پیغمبر انسانیت آپ بتائیے پیڑ کو لگانے کی فضیلت کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار عالی جاہ سے عالم تصور میں جواب آتا ہے کہ میرے ایک جانثار محدث امام ترمذی نے پورا ایک باب باندھا ہے، جس باب میں حدیث کو نقل فرمایا ہے اور امام ترمذی نے حدیث نقل فرمائی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک پیڑ دنیا میں لگایا ہے، ایک پیڑ لگایا اور اس پیڑ کے ذریعے کسی مسلمان کو نفع پہنچا، کسی مسلمان نے سایہ حاصل کیا، کسی مسلمان نے اس کا پھل کھایا، کسی راہگیر نے اس کے سائے میں بیٹھ کر کے آرام کیا، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ ایک پیڑ جب تک کے رہے گا تب تک کہ اسے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہم نے کہا دنیا والوں آج تم دنیا کو ہرا کرنے کا ماحول بناتے ہو، مگر آؤ ذرا دیکھو مدینے والے آقا نے دنیا کو ہرا کرنے کا، دنیا کو گرین کرنے کا پیغام آج سے 1400 سال پہلے عطا فرما دیا ہے۔ مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے دنیا کو وہ ماحول دیا ہے جس سے مادی اور عقلی تقاضوں کے اعتبار سے بھی دنیا کا ماحول سازگار ہو سکے۔ ہم نے کہا میاں ذرا آؤ ذرا دیکھتے ہیں، پیغمبر اسلام سے پوچھتے ہیں اے پیغمبر اسلام آپ بتائیے بارش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ بتائیے دنیا میں قحط سالی کیوں ہوتی ہے؟ آپ بتائیے دنیا میں خشک سالی کیوں ہوتی ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب کوئی قوم زکات دینے سے رک جاتی ہے، جب کوئی قوم اپنی مال کی زکات نہیں نکالتی ہے اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان دو سببوں کی بنیاد پر اللہ ان پر قحط سالی اور بارش کو قحط سالی مسلط فرما دیتا ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کہا اے دنیا والوں ذرا دیکھو آج تم میں کا یہ برائی نہیں ہے، تم مکمل طور سے زکات کی ادائیگی کرتے ہو، تو دنیا والے مسلمان آپ کان کھول کر کے سن لیں، زکات آج ہمارا مسلمان بھائی کما حق وہ نہیں نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے جب ناپ تول کی باری آتی ہے، حالانکہ ناپ تول کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اب میں پیارا قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جہنم کی بات یہ بیل ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب ناپ تول کرتے ہیں اور سامان لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب سامان دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں، اس سامان کو گھٹا کر کے دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وادی بیل جہنم ہے۔ میں نے عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن سے پوچھا آپ بتائیے وادی بیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن فرماتے سنو بیل جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ اس وادی میں اگر بڑے بڑے پہاڑ چڑھائے جائیں تو اس وادی کی گرمی سے بڑے بڑے پہاڑ پگھل جائیں گے۔ میں نے کہا اے نازک انسان ذرا تو بتا کیا خدا کے اس عذاب کو تو جھیلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے، تیرا نازک بدن اس خدا کے عذاب کو نہیں جھیل سکتا ہے کہ جس میں بڑے بڑے پہاڑ چلائے جائیں تو پہاڑ چلنے کی بنیاد پر پگھل جائیں۔ اے انسان تو بتا اللہ کے اس جہنم کے عذاب کو تو کیسے جھیل سکتا ہے؟ پھر ناپ تول میں کمی کیوں کرتا ہے؟ پھر زکات کی مکمل ادائیگی کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ لوگوں بارش نہ ہونے کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کی مکمل زکات ادا نہیں کرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں آج دنیا والے اسلام پہ آتنکواد کا لیبل لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام آتنکواد کا درس دیتا ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے۔ ہم نے کہا آؤ پیغمبر اسلام کی سیرت
طیبہ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی اسلام دہشت گردی کا سبق سکھاتا ہے؟ کیا واقعی اسلام انسان کو قتل غارت گری کا سبق سکھاتا ہے؟ ہم نے کہا پیغمبر اسلام آپ اپنے صحابہ کی زندگی سے بتائیے، صحابہ کی سیرت کا جب ہم نے مطالعہ کیا ہم نے دیکھا اللہ اکبر جب عمر بن خطاب فلسطین کی جانب بیت المقدس کی جانب اپنے لشکر کو روانہ کرتے ہیں، لشکر کو کیا سبق دیتے ہیں؟ یہ لوگوں جب فلسطین پر غالب آ جانا تو خبردار 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 کسی بچے کا قتل مت کرنا، کسی بوڑھے کا قتل مت کرنا، عورتوں پہ ہتھیار نہ اٹھانا اور ہری بھری کھیتیوں کو بھی مت کاٹنا۔ میں نے کہا اے لوگوں سن لو، جس اسلام نے ہری بھری کھیتیوں کو کاٹنے سے منع فرما دیا ہے وہ اسلام انسان کے خون کو قتل کرنے، انسان کے خون کو بہانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ وہ اسلام انسان کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہم نے کہا دنیا والوں اپنے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر کے دہشت گردی کا الزام لگانے والوں آؤ فاضل بریلوی سے اسلام کا مزاج پوچھتے ہیں۔ اے فاضل بریلوی آپ اسلام کا مزاج بتائیے، کیا اسلام خون کے ضیاء، خون کو قتل کرنے، خون ناحق خون کو بہانے کو کہتا ہے؟ قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک جان کو بے گناہ قتل کیا، قرآن کہتا ہے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ فاضل بریلوی پکارتے ہیں اور فاضل بریلوی کہتے ہیں سنو، اور فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص پانی میں وضو کرنے میں پانی زیادہ بہائے تو فاضل بریلوی کہتے ہیں سنو، اگر کوئی آب جاری پر بیٹھ کر کے یعنی دریا کے کنارے پر بیٹھ کر کے اگر وضو کرنے میں زیادہ پانی خرچ کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے، اسراف کا مستحق ہے، اس کا وضو مکروہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا فاضل بریلوی آپ نے اسلام کے مزاج کو سمجھا دیا، جب اسلام میں زیادہ پانی خرچ کرنے کو اسراف فرمایا گیا ہے، ناجائز فرمایا گیا ہے، تو اسلام میں خون بہانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان، عرس حمید ملت، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ ہم نے کہا اسلام خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام لوگوں کو مارنے کی تربیت کیسے دے سکتا ہے؟ اے دنیا والوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اے دنیا والوں اب بھی تمہارے لیے وقت ہے، آؤ ذرا پیغمبر اعظم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیسی سیرت دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ آج تم مسلمان ہو کر کے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے ہو، آج تم مسلمان ہو مگر عمدہ اخلاق پیش نہیں کرتے ہو۔ ذرا غور تو کرو پیغمبر اسلام کا اخلاق کیسا تھا۔ حضرت انس بن مالک حدیث پاک کے راوی ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ما مسحت دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے نبی کے ہاتھ سے زیادہ نہ ریشم کو پایا ہے، نہ دنیا کے کسی قیمتی کپڑے کو پایا ہے، ان سارے ریشموں سے زیادہ مصطفیٰ کا ہاتھ نرم تھا۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں سنو ما شممت رائحۃ اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے نبی کی خوشبو سے زیادہ حسین خوشبو، عمدہ خوشبو، مصطفیٰ سے جسم مبارک سے پھوٹنے والے پسینے کی خوشبو جو تھی دنیا کی ساری خوشبوؤں میں سب سے افضل تھی، ساری مشکوں میں سب سے اچھی مشک تھی۔ اللہ اللہ پھر انس بن مالک کہتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں خدمت رسول اللہ عشر حجج او کما قال او کما قیل۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے، مصطفیٰ کی خدمت میں مصطفیٰ کا ذاتی خادم رہا ہوں، مصطفیٰ کے ساتھ شب و روز گزارے ہیں، مگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نبی کا اخلاق اتنا نرم تھا، مصطفیٰ کا اخلاق اتنا پیارا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کی کیا مثال پوچھتے ہو؟ 10 سال میں میرے نبی نے ایک بار بھی انس بن مالک اپنے ذاتی خادم کو نہیں ڈانٹا، میرے آقا نے ایک بار بھی نہیں فرمایا اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اے انس تجھے اس کام سے روکا تھا تو نے کیوں کر لیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آج ذرا اپنے اخلاق کا جائزہ لو، آج ذرا ایک مسلمان کے اخلاق کو دیکھو۔ اے مسلمانوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو، آج تمہاری زبانوں پہ گالیاں بھی ہیں، آج تمہاری زبانوں پہ غیبتیں بھی ہیں، آج تمہارے دلوں میں حسد اور کینہ بھی ہے، آج تمہاری زبانوں پہ جھوٹ بھی ہے، آج تمہاری زبانیں حرام لقموں سے آلودہ بھی ہیں، آج تمہاری زبانوں پہ تمام قسم کی برائیاں ہیں۔ کیا یہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام سنایا تھا؟ نہیں سنی مسلمانوں، آؤ ذرا مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، حدیث سنا رہا ہوں، ابو داؤد ترمذی بخاری اور مسلم نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق دیکھو میرے پیارے آقا علیہ السلام۔ کون سا سال ہے؟ جنگ احد کا سال ہے، جنگ احد ہے، مصطفیٰ میدان جنگ میں اترے ہیں، کافر سامنے ہیں، کافر تلوار چلا رہے ہیں، اور جنگ میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ایک کافر نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایک پتھر ایسا مارا کہ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ جا کر کے وہ پتھر لگا، آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کا ایک حصہ، ایک کونا ٹوٹ گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے
یہ دو جو خود کی جو کلیاں تھی، یہ دو زنجیروں کی کلیاں مصطفیٰ کے گالے مبارک میں گھس گئیں اور خون کا پھوارہ بہ نکلا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یا نبی اللہ علیہ السلام، انہوں نے جفاکاری کی حد کر دی ہے، انہوں نے ظلم و ستم کی حد کر دی ہے، انہوں نے زیادتی کی حد کر دی ہے۔ آقا آپ کو اتنا ستاتے ہیں، آپ تو مستجاب الدعوات نبی ہیں، آپ چاہتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں دنیا والوں کو تمام نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اے آقا آپ اپنے دست مبارک کو اٹھائیے، اپنی قوم کے خلاف دعائے ہلاکت فرما دیجیے۔ اے آقا آپ ان کی بربادی کی دعا فرما دیں۔ مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آقا کریم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا فرماتے ہیں، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، اس وجہ سے کہ میری قوم میرے مرتبے کو نہیں پہچانتی ہے، میری قوم میرے مرتبے کو نہیں پہچانتی ہے۔ میں نے کہا آؤ ذرا طائف کے میدان کو دیکھو، طائف کے میدان میں چلتے ہیں۔ طائف کا میدان ہے، میرے آقا کیا تعلیم دے رہے تھے دنیا والوں کو؟ کیا ان کو بربادی کی طرف بلا رہے تھے؟ نہیں، تمام سجدوں سے نجات دلا کر کے مصطفیٰ کریم نے ایک خدا کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام انہیں اچھے اخلاق کی طرف بلا رہے تھے، تمام برائیوں سے دور کر کے مصطفیٰ انہیں نیکیوں کی طرف بلا رہے تھے۔ مصطفیٰ ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے بچا کر کے جنت لے جا رہے تھے، مگر قوم نے کیا کیا؟ میدان طائف میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں اتنے پتھر پکڑا دیے کہ مصطفیٰ کے جوتے لہو لہان ہو گئے۔ پتھر مصطفیٰ نے کھایا، مگر دعا کیا کی، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کے بخش دے، کیونکہ میری قوم میرے مرتبے سے واقف نہیں ہے۔ میں نے کہا سنیو ذرا، یہ مصطفیٰ کا مزاج کریمانہ تھا، یہ مصطفیٰ کا اخلاق کریمانہ تھا کہ اگر کوئی نبی پر ظلم کرتا تھا تو مصطفیٰ معاف فرما دیتے تھے۔ اے سنیو آج تمہارے اندر ذرا سی نوک جھوک پر ذاتی بدلہ لینے کا انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، انتقام کے شعلے بھڑکنے پڑتے ہیں۔ آج عالم عالم کے درمیان انتقامی شعلہ چلتا ہے، آج واعظ واعظ کے درمیان انتقامی شعلہ بھڑکتا ہے، آج خطیب خطیب کے درمیان انتقامی شعلہ بھڑکتا ہے۔ میں نے کہا سنیو یہ مزاج تمہیں کس نے دیا ہے؟ یہ مزاج تو تمہارے پیغمبر نے تمہیں عطا نہیں فرمایا ہے۔ یاد رکھو تم دنیا میں سربلند تبھی ہوگے، تم دنیا میں غالب قوم تبھی بنو گے جب مصطفیٰ کے حسن اخلاق کے پیکر بن جاؤ گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، غلامان اعلی حضرت۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تمہارے اخلاق اتنے سخت ہیں، اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سنیو، ذرا آقا کریم علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رؤوفانہ اخلاق کو دیکھتے ہیں، اللہ کریمانہ مزاج کو دیکھتے ہیں، اللہ رحیمانہ مزاج کو دیکھتے ہیں، اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پتو صحابی، آرابی صحابی آتے اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں یمن کی ایک کھردری چادر تھی اور چادر بہت سخت کپڑے کی بنی ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یہ میں مسلم شریف بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، آپ کو بخاری و مسلم کی سیر کراتا ہوں۔ آؤ دیکھو مسلم شریف کی حدیث، میرے آقا کے جب میرے آقا کی گردن مبارک میں ایک یمنی چادر پڑی ہے، ایک عربی صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس چادر کو کھینچتے ہیں، پکڑ کے اس طرح کھینچ دیا، اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے، نبی کی گردن دیکھی گئی، آقا علیہ السلام کی چاندی جیسی چمکتی ہوئی گردن پر زخم کے نشان پڑ گئے ہیں، اللہ اکبر۔ چادر کھینچی گئی، نبی کی گردن پہ زخم کے نشان۔ آقا کریم علیہ السلام سے کہتا ہے، پھر آگے کہتا ہے، یا محمد اعطی من مالک آتاک اللہ، اے محمد آپ رب کے دیے ہوئے اس مال سے ہمیں عطا کریں، اور میں یہ 2 اونٹ لے کر کے آیا ہوں، ان دونوں اونٹ کو مال سے بھر دو۔ اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منگتے کا حال ہے کہ آقا کی بارگاہ میں آتا ہے اور مانگتا بھی کس شان سے ہے، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام سے کہتا ہے، اے محمد آپ ان دونوں میرے اونٹوں کو مال سے بھر دیں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے انسان یہ بتا تو نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، کیا تجھے اس کے بعد بھی کچھ دیا جائے؟ وہ عرض کرتا ہے ہاں دیا جائے۔ آقا پوچھتے ہیں کیوں دیا جائے؟ تو عرض کرتا ہے فَإِنَّكَ، آقا علیہ السلام سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ تورات و انجیل میں آپ کی جو خوبیاں لکھی ہیں ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ لکھی ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں۔ آقا میں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے مگر آپ بھلائی کا بدلہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ آقا کے دندانے مبارک نکل پڑتے ہیں، آقا مسکرا پڑتے ہیں اور میرے
پھر تاریخ عالم گواہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اسے تو اونٹ بھر کر کے دیتے ہیں، ایک گندم سے ایک جو سے، اور یہ مال دے دیتے ہیں اسے اور وہ خوشی خوشی چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا نبی کی زندگی سے ذرا حسن اخلاق سیکھو، نبی کی سیرت سے ذرا حسن اخلاق سیکھو۔ اللہ کے پیغمبر نجد کے ایک سریہ کو سر کر کے تشریف لا رہے تھے، یعنی ایک غزوہ کو سر کر کے تشریف لا رہے تھے۔ جب راستے میں میرے پیغمبر اسلام نے پڑاؤ ڈالا، ایک حبشی آ جاتا ہے اور ایک حبشی کافر آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پڑاؤ ڈالا، آرام فرمانے لگے، مصطفیٰ نے اپنی تلوار مبارک کو پیڑ پہ ٹانگ دیا، وہ حبشی آتا ہے اور تلوار اٹھاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام پر تانتا ہے۔ مصطفیٰ آنکھ کھولتے ہیں، آقا علیہ السلام سے وہ حبشی غلام کہتا ہے یہ بتاؤ اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ اب کون ہے جو تم کو مجھ سے بچائے گا، میرے ظلم و ستم سے تمہیں چھڑائے گا؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 3 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، 3 مرتبہ لفظ اللہ مصطفیٰ کی زبان سے وہ سنتا ہے، اس حبشی غلام کے ہاتھ کانپ پڑتے ہیں، ہاتھوں سے تلوار چھوٹتی ہے، ہاتھ سے تلوار چھوٹتی ہے، گر جاتا ہے، تلوار گر جاتی ہے۔ میرے آقا نے تلوار کو اٹھایا اور تلوار تان دیا اور فرمانے لگے اب بتاؤ مجھے تم سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگے اب مجھے آپ سے کوئی نہیں بچائے گا، آپ سے کوئی نہیں بچائے گا۔ مصطفیٰ مسکرائے، مصطفیٰ نے اپنی تلوار میان میں ڈالی اور کہا جاؤ تمہارے جرم کا بدلہ معاف کیا جاتا ہے، جاؤ تم کو معاف کیا جاتا ہے۔ وہ آدمی حبشی غلام دل میں سوچتا ہے اللہ اکبر، میں نے ان پہ تلوار تانی تھی، ان کو مارنے کے قریب تھا، مگر انہوں نے مجھے معاف کر دیا، کتنا اچھا اخلاق ہے۔ اپنی قوم میں جا کے کہتا ہے یہ لوگوں سنو، جو پیغمبر مدینے والے ہیں، جو پیغمبر ذات اللہتین والے ہیں، یعنی ذات اللہتین والے ہیں، دو جھاڑیوں والے پیغمبر، یعنی جو 2 کھجور کی جھاڑیوں والے پیغمبر، تورات میں ان کی صفت یہی ذات اللہتین مذکور تھی، تو یہ صفت ذکر کر کے وہ اعرابی کہتا ہے، وہ حبشی کہتا ہے اپنی قوم سے سنو وہ پیغمبر بڑے کریم ہیں، وہ تو معاف کر دیتے ہیں۔ سنو اے قوم، اگر تم کامیاب ہونا چاہتی ہو تو میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہوں، ان پر ایمان لا چکا ہوں۔ اے میری قوم تو بھی ایمان لائے۔ جب وہ اپنی قوم میں تبلیغ کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے اخلاق کریمانہ کی تلوار سے پوری قوم مسلمان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، مذہب اسلام عرص مقدس۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ مصطفیٰ کے اخلاق کریم آج دنیا والے کہتے ہیں اور بولتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے نبی نے اسلام کو تلوار کی زور سے پھیلایا ہے۔ ہم نے کہا ہاں ضرورت پڑی ہے تو تلوار کا استعمال کیا گیا ہے، جہاں لوگ آ گئے ہیں تو دفاعی اقدام تلوار کے ذریعے بھی کیا گیا ہے، مگر ان سب چیزوں سے پہلے میرے نبی نے اپنی اخلاق کی تلوار سے دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ دنیا میں نبی کریم علیہ السلام نے اخلاق کی تلوار، ذرا آپ فتح مکہ کا نظارہ تو کریں اور فتح مکہ کا غور سے مطالعہ تو کریں۔ آپ ذرا سن 8 ہجری کے فتح مکہ کا غور سے مطالعہ کریں گے۔ 13 سال میرے پیغمبر اسلام نے مکی زندگی گزاری، 13 سال مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مکہ شریف میں رہ کر کے ان کے پتھر بھی کھائے، راہوں میں کانٹے بھی بچھائے، انہوں نے مصطفیٰ نے برداشت کیا، انہوں نے اذانوں پر پابندی لگائی، نماز خانے کعبہ کے سائے میں پڑھنے پر پابندی لگائی، مصطفیٰ نے برداشت کیا، حتیٰ کہ ظلم کی انتہا تو تب ہو گئی جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے کافروں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ذبح کی ہوئی اونٹنی کی اوٹھنی بھی مصطفیٰ کی حالت سجدے میں رکھ دی۔ ظلم کی انتہا تو تب ہو گئی جب بلال جیسے غلام صادق کو، جب خباب بن عرط جیسے غلام صادق کی چربیوں کو پگھلایا گیا، گرم پتھر ان کے سینے پہ رکھا گیا اور انہیں تپتے ہوئے صحرا میں ڈالا گیا۔ بعض صحابہ اکرام کے حالات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کے غلام صحابوں کو سور کی کھال میں سل دیا جاتا تھا اور ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، مگر ان سب کے باوجود بلال جیسا غلام، مگر ان سب کے باوجود خباب بن عرط جیسا غلام صادق کیا کہتا تھا؟ کیا نبی کے دامن کو چھوڑ دیا تھا؟ کیا تمہاری طرح گھبرا کر کے مودی گورنمنٹ سے اپنے پلوں میں دبک گیا تھا؟ نہیں، بلال نے یہی کہا تھا احد احد انا اکفر باللہ والعزیٰ وحب ونالا انا الہ۔ اے مکہ والوں سن لو، اے کافروں سن لو، اے شرک کی آلودگی گندگیوں میں ملوث لوگوں سن لو، میں یہی کہتا رہوں گا، جان جائے جاتی رہے مگر زبان سے ہی نکلے گا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے، اور تمہارے بتوں کا انکار کرتا رہوں گا۔ بلال نے ہی کہا اب ذرا مکی زندگی مصطفیٰ کی دیکھو، ظلم و ستم سے مکی زندگی مصطفیٰ کی بھری ہوئی ہے، اور حد تو تب ہو گئی جب آخری رات ہے ہجرت کی شب، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر کو چھوڑ کر کے سارے کافر کھڑے ہو گئے اور تلوار تانے ہیں کہ جب مصطفیٰ گھر سے نکلیں گے، فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے، آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا، آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ مگر ان پاگلوں کو کیا معلوم تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، ارے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے میاں۔ ان کو پاگلوں کو کیا معلوم تھا جب مصطفیٰ مدینہ ہجرت کر کے
آئے کافر مصطفیٰ کو نہ دیکھ پائے. اور 8 سال کے بعد جب 8 سال کے بعد مصطفیٰ 10,000 کا لشکر لے کر کے پوری شان و شوکت کے ساتھ فتح مکہ میں مکہ شریف میں داخل ہوئے تو قوم والوں نے سوچا, قریش والوں نے سوچا اور بنی ہاشم کے دیگر قبیلے والوں نے سوچا کہ اب تو محمد تلوار چلائیں گے, اب تو محمد گھر کے بچوں کو ماریں گے, کیونکہ محمد پہ بڑا ظلم کیا گیا. مگر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق کریمانہ پہ قربان جائیے. مکہ والوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا, ہے میری قوم, میں تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں, میں تمہارے درمیان جبار بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں, میں تمہارے اوپر ظلم و ستم کرنے والا نہیں بھیجا گیا ہوں, میں تو اللہ کی جانب سے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اے مکہ والوں, تم نے ظلم کیا تھا, مگر یاد رکھو آج مکہ کے سارے کافروں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا محمد خود معاف فرماتا ہے, معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا اے دنیا والوں, ذرا اپنے پیغمبر اسلام کے اخلاق کریمانہ کو دیکھو, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاق روشن کو دیکھو, ان کے کردار کو دیکھو. آج تمہارے درمیان کیا معاملہ ہے, آج تمہارے درمیان کیا معاملہ ہے, آج ہمارے ذات کا معاملہ کیا ہے. آج بھائی کا نہیں ہے, آج ایک دوسرے پہ تلواریں تانے ہوئے ہیں, گھر میں بٹوارے کے چکر میں, زمین جائیداد کے چکر میں, ناجائز جھگڑوں کے چکر میں آج ہم نے ایک دوسرے سے رشتے توڑ لیے ہیں. مگر پیارے آقا نے کیسی تعلیم دی ہے, پیارے آقا نے فرمایا ہے سلمن قطعتا واعف عمن ظلمتا واحسن الی من اساء الیک. اے محبوب, آپ حکم دے دیجئے کہ جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ لو, جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو, جو تم سے دور بھاگے تم اسے عطا کر کے اسے قریب کر لو. آقا علیہ السلام نے تو یہ پیغام دیا تھا. مگر اے سنی جوانوں, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, بولو سبحان اللہ. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ. آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, علماء والی تقریر نہیں کر رہا ہوں, ہاں, ورنہ فتاوی رضویہ والی اعلیٰ حضرت والی تقریر کرتا, آج چونکہ عرص اعلیٰ حضرت آنے والا ہے. آپ کے لیے کر رہا ہوں, آپ آئے ہیں دور دراز سے تشریف لائے حضرات, بات سمجھ میں آ رہی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں عرض کرتا چلوں, پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاق میں اللہ نے کتنی نرمی رکھی تھی, اور مصطفیٰ کی نرم خوئی میں کمال تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق میں بڑا جلال تھا, اور ان کے جلال میں بڑا کمال تھا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام, ذرا بخاری کی حدیث میں سنانے لگا, بخاری شریف کی, جناب موسیٰ علیہ السلام کے جلال اتنا اللہ نے عطا فرمایا, اتنا عطا فرمایا کہ جب ملک الموت جناب موسیٰ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اللہ کا بلاوا آیا ہے, اے پیغمبر اب چلنا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور ایک تھپڑ ملک الموت کو رسید کیا, جس سے ملک الموت کی دونوں آنکھیں نکل گئیں. اللہ اکبر. ایک فرشتہ مگر جلال اتنا کمال کا کہ ایک تھپڑ رسید کیا تو دونوں آنکھیں باہر. اور ذرا قرآن سے پوچھو, 15 پارہ ہے, 15واں پارہ, موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھو. جب قبطی اور بنی اسرائیل کے, قبطیوں کا باورچی تھا یعنی فرعون کا باورچی تھا, اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا, دونوں میں جھگڑا ہوا. موسیٰ علیہ السلام گزرے اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دونوں جھگڑ رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ باورچی ناحق پر ہے اور بنی اسرائیل کا بندہ حق پر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرعون کے باورچی کو سمجھایا اور فرمایا, اے باورچی سدھر جا, بات مان جا, پیغمبر تجھے سمجھا رہا ہے, تو اس کا حق اس کو دے دے. مگر باورچی نہ مانا. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بھوسا صرف فرعون کے باورچی کو رسید کیا. قرآن کہتا ہے جلال پیغمبرانہ اتنا تھا کہ ایک بھوسے پر پیغمبر کے جلال کو برداشت نہ کر سکا, اور باورچی وہیں ٹے ہو گیا, باورچی وہیں مر گیا, باورچی وہیں چلا گیا, باورچی وہیں پناہ ہو گیا. میں نے کہا وہاں موسیٰ کے اخلاق میں اتنا جلال تھا, اور ان کے جلال میں بڑا کمال تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام, قرآن کا 16واں پارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں فرعون کے دربار میں تبلیغ کرنے کے لیے, تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے اے موسیٰ ذرا فرعون کو نرمی سے سمجھانا, اے موسیٰ ذرا فرعون کو آہستہ سمجھانا, اے موسیٰ ذرا فرعون کو نرمی سے بات کرنا. مگر یہاں مصطفیٰ کریم کا اخلاق اتنا نرم ہے, مصطفیٰ کا اخلاق اتنا کریمانہ ہے, مصطفیٰ کا اخلاق میں اتنی نرم خوئی اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس کافر آتے ہیں تو مصطفیٰ سے کہا جاتا ہے وغلظ علیہم, اے محبوب ذرا کافروں پہ تھوڑی سختی بھی کر لیا کرو. اتنی نرم خوئی
इतनी भी नरम खोई न किया करो। तो उनको जलाल अता किया गया था, मगर मेरे मुस्तफा को कमाल जमाल में अता किया गया था। मैं अर्ज करना चाहता हूं, हे सुन्नी जवानों, आज सा इखलाक अपने सुधारो। आज एक काफिर दुकानदार होता है, काफिर दुकानदार की दुकान से सौदा लेने को मुसलमान तरजीह देता है। जब उससे पूछा जाता है मुसलमान की दुकान से क्यों नहीं लेते हो, तो कहा जाता है मुसलमान से अच्छे तो काफिर है, कम से कम सही रेट में सौदा तो लगाता है, कम से कम झूठ तो नहीं बोलता है, कम से कम बेईमानी तो नहीं करता है। आखिर ये दौर तुमको क्यों देखना पड़ रहा है? आखिर ये दौर तुम्हें क्यों देखना पड़ रहा है? क्या तुमने मुस्तफा के अखलाक को नहीं सुना? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना ज़ाइमुन बिरब्बिन बिरब्बिल जन्नति लिशख्सिन मन तरकल मिराआ व इन काना मुहिक्कन। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के बारे में जन्नत की जमानत देता हूँ, जन्नत के दर्जे की जमानत देता हूँ, जो हक पे होने के बावजूद झगड़ों को छोड़ दे। मुस्तफा आगे इरशाद फरमाते हैं, अना ज़ाइमुन बिबैतिन फी वस्तिल जन्नति लिमन तरकल कज़िबा व इन काना मिज़ाहन। मुस्तफा फरमाते हैं मैं उस शख्स के लिए जन्नत के बीच जन्नत में उस शख्स के लिए जन्नत में एक घर का वादा करता हूँ, एक घर की जमानत लेता हूँ, जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। फिर मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं, अना ज़ाइमुन बिबैतिन फी अहलिल जन्ना लिमन हसना खुल्क़ा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस शख्स के लिए जन्नत के सबसे ऊपरी बालाई हिस्से में, जन्नत के सबसे आला मकाम पर, जन्नत के आला इल्लियीन में आला मकाम की जमानत लेता हूँ, अच्छे घर की जमानत लेता हूँ। जो बंदा अपने अखलाक को अच्छा करता है, जो बंदा अपने मिजाज को नरम करता है, जो बंदा अपने मिजाज में प्यार लाता है। हजरात मैं अर्ज करता चलूं, मेरे आका ने अगली हदीस में फरमाया, इसको इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में रवायत फरमाया है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए लोगों सुनो, इन्ना अक़रबकुम बियौमिल क़ियामा व अहब्बकुम इंदी औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ मिस्ला दालिका औ क़रीबा दालिका औ मफ़हूमा दालिका औ कमा क़ाला वक़ील। आका करीम फरमाते हैं तुम में से सबसे ज्यादा करीब क़यामत के दिन मुझसे वो बंदा होगा, सबसे ज्यादा महबूब मेरे नजदीक वो बंदा होगा, मेरे सबसे ज्यादा फैज़ से पुरफैज़ बंदा वो होगा, मेरे फैज़ से सबसे ज्यादा फैज़ याफ्ता बंदा वो होगा जो तुम में अपना इखलाक अच्छा करता है। क़यामत के दिन मेरे दामने रहमत से ज्यादा करीब होगा, क़यामत के दिन मेरे फैज़ से ज्यादा फैज़याब होगा। और आका करीम अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, व इन्ना अबग़ज़कुम इंदी व अबग़ज़कुम मिन्नी यौमल क़ियामा अस-सरसारूनल मुतशद्दिक़ूनल मुतफ़य्हिक़ून। मुस्तफा ने फरमाया कल क़यामत के दिन मेरे नजदीक तुम में सबसे ज्यादा बुरा आदमी वो होगा, सबसे ज्यादा दूर आदमी वो होगा, मेरी रहमत से सबसे ज्यादा दूर वो आदमी होगा जो बंदा बहुत ज्यादा कलाम करता होगा, बहुत ज्यादा कलाम